میں آپ کو فگر دے دیتا ہوں. 2024 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں 59,775 انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن کیے. 2025 میں ابھی ہم مارچ کے مڈ میں ہیں. We have conducted so far 11,654 intelligence based operations. This year we are doing at an average 180 intelligence based operations per day. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو 1250 کے قریب دہشت گرد جو سے ہیں 2024 اور 25 میں واصل جہنم کیے جا چکے ہیں. 563 کے ہمارے جوان اس راہ میں پاکستان کے عوام کی حفاظت کی راہ میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے. سو جو کائنیٹک آؤٹ آف دیز 14 جو کہ ٹیررزم، آپ نے کہا کہ ٹیررزم سرچ کیوں ہے، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے. اس کے لیے جانیں دی جا رہی ہیں، اس کے لیے لمز دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے فوجیوں کے، پولیس والوں کے، آپ کی لا انفورسمنٹ کے، آپ کے سولینس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں. بٹ دس از ویئر وی نیڈ ٹو فوکس. سیکنڈلی از ریلیٹڈ ٹو جو بھی پہلے بھی بات کی، چیف منسٹر صاحب نے بات کی، دیٹ افغانستان جو سا ہے، ون آف دی ریزن آف دی سرج ان ٹیررزم از دیٹ ان افغانستان جو سا ہے ہر قسم کی جو دہشت گرد ایکٹیویٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اسپیس مل رہی ہے، چاہے وہ ریجنل ہیں چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. آپ ہمارے پاس شواہد ہیں فتنہ الخوارج کے اور باقی دہشت ان کے افغانستان میں مراکز ہیں، ان کے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے، تربیت ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے ریکروٹمنٹ مل رہی ہے. افغانیز انوالوڈ ہیں آن پارٹ آف the people who are coming here and blowing themselves up over here. So that is the second reason. The third reason is جب coalition forces کا withdraw ہوا ہے تو night vision devices بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ان دہشت گرد آرگنائزیشنز کو، ان دہشت گردوں. The next reason is that we must understand and acknowledge that I think for the first time جو ریاست پاکستان ہے وہ اس انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ایک جہاد کر رہی ہے، جس میں نارکو شامل ہے، جس میں اسمگلنگ شامل ہے، جس میں نان کسٹم پیڈ وہیکل شامل ہے، جس کے اندر یہ ایرانین پیٹرول، ایرانین ڈیزل کا جو بہت بڑا مافیا ہے وہ شامل ہے. ہر طرح کا آپ اس میں مافیا، اس میں کاؤنٹر فیٹ کرنسی، اس کے اندر ہر قسم کا جو انلیگل اسپیکٹرم جہد ہو رہی ہے، وچ از دا بلینز آف ڈالرز، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا یہ مافیا ہے. وہ جو مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی یہ جو ایک اتنے عرصے سے آزادی کے ساتھ جو وہ اس ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے، اس کام کو ختم ہو. تو دین دے آلسو سپورٹ دیز وائلنٹ ایکشنز، دس ٹیررزم اگینسٹ. اینڈ لاسٹلی ان مائی ویو دیز اینیمیز آف دی اسٹیٹ who don't want that پاکستان کے جو عوام ہے اور ریاست جو سی اپنا پوٹینشیل جو سا ہے اس کو ایکسپلائٹ کر سکے اور پروگرس کرے. To keep the state of Pakistan down and to keep the progress of the people of Pakistan down, then they use these proxies, these terrorist organizations who have no ideology, who have no and no logic. وہ یہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنتی ہیں، جس کی آپ نے ابھی سنا بھی کہ کس طرح ان کے لیڈر جو سے ہیں they themselves acknowledge that we are used. I just want to add one point. جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں گیجٹس کا بہت بڑا ایک وہ ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک اور چیز ہے جو باقی اسلام آباد، باقی پاکستان اس کو ریئلائز کرتا ہے، لیکن بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں شاید جب پچھلی حکومت میں جب ایک امپیزمنٹ کی پالیسی آئی تھی، ٹی ٹی پی کی صورت میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کو جیلوں سے نکالا جا رہا تھا، آبادکاری کی باتیں ہو رہی تھی. سیم پریکٹس واز ڈن ان بلوچستان
وہ جو ٹیررسٹ گروپس تھے, جو سیپریٹسٹ گروپس تھے, ان کے کتنے سارے ایسے کمانڈرز تھے جن کو جیلوں سے چھوڑا گیا اور انہوں نے واپس جا کے کیمپس اسٹیبلش کر لیے, اور وہ کیمپس اسٹیبلش کر کے دوبارہ ریاست. تو یہ جو ایک امپیچمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. اور یہ جو ایک کنفیوژن ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں تو ریاست یا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک ڈیول مائنڈ سیٹ میں ہے. آپ امیجن کریں کہ جو ٹیررزم in the name of religion, it is terrorism everywhere or everyone says that. اور in our case یہ جو وائلنس ہے جس کا میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ ہماری روایت سے تعلق, نہ ہمارے حقوق سے تعلق, اور نہ اکانومی سے اس کا کوئی تعلق, اس ٹیررزم کو آپ میڈیا نے یہ نام دیا ناراض بلوچ کا. This name was given by you. I'm not fingering any one of you, but this was initiated by the media. کہ یہ ناراض بلوچ ہے. یہ کون سی ناراضگی ہے ٹیررزم میں؟ اور پھر کانسٹیٹیوشن کے جو آرٹیکل 5 ہے, اٹ از ویری کلیئر, انکنڈیشنل لوئلٹی. فار دیٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ بے روزگاری ہوگی تو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے اگر سڑک بجلی نہیں ہوگی تو میں وائلنس پہ اتر آؤں گا. رائٹ آف وائلنس جو ہے وہ مونوپلی جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے, وہ چاہے اسٹیٹ آف پاکستان ہو یا کوئی اور اسٹیٹ ہو. تو اس رائٹ کو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کو ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا پڑے گا. میرا جو دکھ ہے, میرا جو وہ ہے, وہ فار لاسٹ مینی ایئرز میں اس کی بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ اس ٹیررزم کو, اس وائلنس کریں. یہ وائلنس جو ہے وہ ہر جگہ پر سیم ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں, بٹ وہاں بلوچستان میں they are in hand and gloves with these خوارج. ان کا اتحاد کس نے کرایا؟ ان سب کی میں کہتا ہوں نا کہ نانی ایک ہے, تو وہ نانی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, تو وہ را ہے. وہ نہ صرف ان کو یونائٹ کر رہا ہے اور ایسے فورسز کو جو آئیڈیالوجیکلی ایک دوسرے سے بہت دور ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر بلوچستان میں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے وہ بی ایل اے ہو, اور پھر ان کے اندر یہ جو بلوچ گروپس ہیں ان کے آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے ہیں. ان سب کو یونائٹڈ کرنے میں, براس کی صورت میں آگے لانے میں کون ہیں ان کے ہینڈلرز؟ ناؤ اٹ از ریٹن آن دا وال. وی ہیو سرکمسٹانشل ایویڈنسز, بٹ آف کورس دس از ناٹ دا پلیٹ فارم کہ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. بٹ اسٹیٹ ہیز ایوری ایویڈنس کہ یہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر بیٹھ کے پلان ہوتا ہے, اور پھر جو سبورژن ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ ساری ریزنز مل کے آپ کو سرچ نظر آ رہا ہے. بٹ لیٹ می اشور مائی سٹیزنز آف پاکستان, آر سیکورٹی فورسز ہیز دا کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی کہ وہ اس میس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہینڈل کر لیں گے. آپ دیکھیں, دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ یہ سرج آپ کو نظر آ رہا ہے. بیک ان 2009 اف یو ریمبر, بیک ان 2009 پھر ہم نے یہ امپیچمنٹ کی پالیسی کی, اور اس امپیچمنٹ کے پالیسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے نے میزان چوک پہ جلسہ کیا تھا. کوئٹہ میں بات کر رہا ہوں, جو لوگ کوئٹہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں. سو لیٹر آن آپ نے دیکھا کہ پھر 2018 کا جو الیکشن تھا وہ سب سے پیسفل الیکشن تھا بلوچستان کی ہسٹری میں. سو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, اور ہماری یہ کیپیسٹی ہے جہاں ہمارے سیکورٹی فورسز, پاکستان کی فوج, ایف سی, وہاں ہم اپنی سی ٹی ڈی پولیس اس کو اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو یہ اے ایریاز کا کنورژن ہے, اے ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن ہے, اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. لیویز کو تو ایک ہولسم گورنمنٹ اپروچ آ رہی ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, آپ اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور پاکستان پورے کو سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ یہ لڑائی اسٹیٹ کی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف فوج اور وہ سو کالڈ سرمچار جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں ان کی لڑائی ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.